مجالس کا سلسلہ جو کل شروع ہوا اور یہ سلسلہ 3 جمادی الثانی شہزادی کونین کی شہادت تک قائم رہے گا۔ خیال یہی تھا کہ 29 کا چاند ہوگا، جنتریوں میں بھی یہی لکھا تھا کہ 29 کا چاند ہوگا۔ یہ اگر 29 کا چاند ہوتا تو 5 مجلسیں ہوتی، لیکن چونکہ اب 30 کو یعنی کل چاند ہوگا تو اب یہ مجلسیں 6 ہو گئیں۔ ظاہر ہے کہ تمام ذہن روحانیات کے تمام درجات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن کچھ ذہن تسلیم کر لیتے ہیں، اور جو تسلیم کرتے ہیں ان میں میں بھی شامل ہوں۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں، اگر 29 کا چاند ہو جاتا تو 5 مجلسیں ہوتی، لیکن چونکہ میری بہن کو مرنا تھا اور اس کی مجلس کو اس میں ضم ہونا تھا تو اس نے وہاں پہنچتے ہی اپنی مجلس بڑھوا دی۔ اب مانے نہ مانے، یہ ماننا نہ ماننا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ مان لیجیے۔ تو 6 ہو گئی نا مجلس، تو 5 تو تھی ہی، تو اگر 5 میں وہ شریک ہوتی، 5 میں شریک ہوتی تو گویا ایک مجلس ان سے منسوب ہو جاتی، تو 2 مجلسیں تو ہر سال میں حضرت زینب کی کرتا ہوں اور 3 جناب سیدہ کی، تو 5 ہوئی نا، 5 ہوئی نا۔ تو 2 شہزادیوں کے درمیان اگر اس نے اپنا ایک دن بڑھا دیا تو یقین کیوں نہیں ہے؟ ارے کیوں نہیں ہے؟ یقین کیوں نہیں ہے؟ بہت سے لوگ کہیں گے نہیں صاحب ایسا تھوڑی ہوتا ہے، نہیں، یہ صرف میری بہن کا معاملہ نہیں ہے جس کا سویم ہو رہا ہے، ذکر انہی کا ہوگا۔ وہ چاہے الگ سے سویم 4 بجے ایک شام کو پڑھتا پھر ایک رات کو، تو تاریخیں تو ان کو یہی ملی نا، تاریخیں تو یہی ملی نا۔ میں اس کو بھی ثابت کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر میں کبھی اپنے باپ کا ذکر کر دوں یا اپنی والدہ کا ذکر مجلس میں کروں یا اب بہن دنیا سے گزری ان کا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے باپ کا ذکر کر رہا ہوں یا میں اپنی ماں کا ذکر کر رہا ہوں یا اپنی بہن کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ پوری مومنین کی قوم کی کہانی ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ واقعات معجزاتی ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن ہم منبر پہ بتا دیتے ہیں، مومنین اپنے احباب کو بتا دیتے ہیں۔ یہ کوئی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، ولایت تو ہر گھر میں ہے نا، ولایت علی۔ اب وہ مائیں، پاکیزہ مائیں جنہوں نے اپنے پاکیزہ بیٹے پالے پرورش کیے حسین کی عزاداری کے لیے، تو اس کے لیے سمبل میں اپنی ماں کو بنا رہا ہوں۔ وہ باپ جو ساری زندگی طہارت کی زندگی گزار گئے اور اپنے بیٹوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے سایہ ڈال دیا، تو وہ ماتمدار، وہ عزادار۔ تو اگر میں اپنے باپ کا ذکر کروں گویا ہر مومن کے باپ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگر اپنی بہن کا ذکر کروں تو ہر مومن کی مومنہ بہن کا ذکر ہو رہا ہے، چاہے ماتمدار جہاں بستے ہوں۔ مجلس تو آن لائن جا رہی نا، ہر ملک میں سنی جا رہی، سب سن رہے ہیں۔ مرحومہ کے بھائی امریکہ اور لندن میں بھی سن رہے ہیں، تو سب سن رہے ہیں۔ یعنی اس وقت یہ ایک آسانی ہے کمپیوٹر کی وجہ سے کہ اب ٹی وی کی محتاجی نہیں رہی، ریڈیو کی محتاجی نہیں رہی، کمپیوٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ تصویر بھی دکھا دیتا ہے، مجمع بھی دکھا دیتا ہے، نعرے بھی سنا دیتا ہے اور مجلس بھی سنا دیتا ہے۔ تو اب کوئی یقین نہ کرے کہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مجلس ان کی مرحومہ بہن نے وہاں جا کے
30 کا چاند کروا کے اپنی مجلس بڑھوا دی. اسی پہ ہوں میں اسی پہ. اب کوئی کہے کہ صاحب ہم مناظرہ کریں گے ضمیر اختر سے کہ ایسا نہیں ہوتا. نہیں، ہر مومن کے گھر میں ایسا ہو سکتا ہے. وہ مولا کو دیکھ بھی سکتا ہے، زیارت بھی کر سکتا ہے، مومنات بھی زیارت کر سکتی ہیں، اور سب گھروں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو اب میں دلیل دے رہا ہوں. میں اپنی والدہ کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے ہم سے بیان کیا. انہوں نے کہا جب بھی ہمارے یہاں ولادت قریب ہوتی تھی، پہلے بچے سے لے کر آخری بچے تک، تو میں 3 روزے رکھ کر یہ منت مانتی تھی اور دعا کرتی تھی نماز میں کہ یہ جو بچہ شکم میں ہے یہ اس دن پیدا ہو جس دن کسی معصوم کی آمد کی تاریخ ہو دنیا میں. اچھا بھائی، تو دعا رد بھی ہو سکتی تھی ان کی دعا رد بھی ہو سکتی. دعائیں رد ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہمیشہ ہماری دعا قبول ہوئی. ہمیشہ انہوں نے کہا 6 بچے ہوئے ان کے، ہم 3 بھائی 3 بہنیں، جس میں سے ایک بہن کم ہوئی. تو یہ بہنوں میں پہلے ہے، 3 بھائی پہلے. اس کے بعد 3 بھائیوں پہ جب بہن ہوئی تو یہ بھی منت تھی کہ بیٹے ہو گئے اب بیٹی ہو. جہاں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں یہ منت ہوتی ہے اب بیٹا ہو، جہاں بیٹے زیادہ ہوتے ہیں دعا ہوتی ہے اب بیٹی ہو. گویا مولا کے چاہنے والے بیٹے اور بیٹی کو برابر سمجھتے، یعنی عرب کی جاہلیت سے متاثر نہیں ہے کہ لڑکی ہونے پر رنج ہو. یہ عظمت ہمیں سیدہ کے ذکر سے ملی ہے کہ ہم بیٹی کی قدر کرتے ہیں بیٹے کی طرح. یہ ذکر کی برکت ہے، یہ بی بی سیدہ کا صدقہ ہے. سمجھے نا؟ تو چونکہ وہ منت مانتی تھی، تو اب جب یہ بہن جس کا نام کنیز مہدی ہے، نام انوکھا ہے نا، اب کنیز فاطمہ، کنیز زہرا، خاتون سے متعلق ہوگا نا کنیز کا، لیکن ایک امام کا نام اور کنیز مہدی کیوں نام رکھا گیا؟ اس لیے کہ ان کی دعا قبول ہوئی. اور ہماری یہ بہن جس کا ہم سویم کر رہے ہیں آج، کل تک وہ ہم سے بات کر رہی تھی، صبح 10 بجے تک وہ زندہ موجود سامنے تھیں، اور آج ہم میں نہیں ہیں. ہمارے پاس کمرہ خالی ہے جہاں فاتحہ ہوا شام کا اور نوحہ پڑھا دل رضا صاحب نے. اب وہ کمرہ خالی ہے جس میں وہ آرام کرتی تھی. تو والدہ کی دعا قبول ہوئی. وہ پیدا ہوئی 14 اور 15 شعبان کی اس صبح کو، کہ جس صبح نور علی نور ظاہر ہوا. اب نام رکھنا تھا، یہ بھی سن لیجئے. نام امام سے اگر منسوب ہوتا تو تانیث میں لڑکی کے لیے نام ہوتا مہدیہ. مہدیہ نام ہوتا تھا. مجبوری یہ تھی کہ ان کی چھوٹی بہن کا نام مہدیہ تھا. اب کیا کریں؟ والدہ کیا کریں؟ مہدیہ کا نام کیسے رکھیں؟ وہ چھوٹی بہن ہے، اس لیے انہوں نے نام رکھا کنیز مہدی. کنیز مہدی کی کنیز آئی ہے، وہی شب ہے، شب برات والی، شب برات والی 14 اور 15، اس لیے نام ہے. ان کا نام ہی بتا رہا ہے کہ کب آئیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پکارنے کے نام اس زمانے میں چونکہ معصوم کا نام اگر رکھ لیا جاتا تھا تو اس کو سمجھتے تھے بے ادبی ہے کہ بار بار پکارا جائے. نام منسوب معصوم سے کیا جاتا تھا، لیکن پکارنے کی عرفیتیں اس لیے رکھی جاتی تھیں کہ اگر ڈانٹنا بھی ہو. اب چونکہ پیغمبر کی حدیث تھی، سن لیجئے. پیغمبر نے فرمایا، اتنی مستند حدیث ہے کہ سنیوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ تو اتنی اہم حدیث ہے یہ. اور اہل سنت کا بھی نام رکھنے کا طریقہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ حدیث درج ہے. ایسی بہت سی حدیثیں درج ہے، اس میں سے ایک سنا رہے ہیں، لاہور سے چھپی کتاب. حضور نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے اے مسلمانوں کہ جب تمہارے ہاں بیٹی ہو تو فاطمہ نام رکھنا، حدیث ہے. لیکن اگر نام رکھ لینا تو نہ کبھی بیٹی کو ڈانٹنا نہ چھڑکنا. کچھ راز ہے نا اس میں، کچھ کہہ کے جا رہے ہیں نا
کہ نام کا اتنا احترام ہے کہ نہ ڈانٹنا نہ جھڑکنا. حدیث کو تو سمجھیں، حدیث موجود. اس لیے لوگ عرفیت رکھ لیتے تھے. اس زمانے میں آج سے 50-55 برس پہلے یہ نام شہناز، پروین، یہ عرفیت کے نام ہوا کرتے تھے. تو چونکہ ان کو ایک اچھی تاریخ ملی، دنیا میں آمد، حافظہ خاندانی تھا، ذہانت خاندانی تھی، پڑھنے میں اس قدر دل لگتا تھا کہ کم عمری میں 10ویں کلاس پاس کر لی لکھنؤ میں، اور پھر یہاں آ کے کراچی میں انٹر میں داخلہ لیا. رضویہ گرلس اسکول میں، پردے داری کا اسکول تھا. سر سید سامنے ہی تھا رضویہ کے. پھر بی اے میں پہنچی تو سر سید میں گئیں، وہ بھی پردے والا کالج تھا، صرف خواتین کے لیے تھا. اور اس کے بعد انہوں نے اردو میں ایم اے کیا. یہ سب جلدی جلدی کام ان کے ہو گئے. یعنی انتقال 10 بجے صبح ہوا، 1 بجے وہ شہدائے کربلا کے امام باڑے میں تھیں، 4 بجے وہ قبر میں تھیں، 5 بجے ہم لوگ امام باڑے میں واپس آ چکے تھے. یعنی شب لگنے سے پہلے ان کے سارے کام ہو گئے. اور آج شعیب کا فاتحہ بھی ہو گیا اور ہم مجلس پڑھ رہے ہیں اور ان کی روح یہاں ہوگی. عقیدہ ہے ہمارا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور بارگاہ معصومین میں ہمارا ہر مرنے والا پہنچتا ہے. اس پر بھی حدیث ہے. ماننا نہ ماننا یہ اپنا کام ہے مسلمانوں کا. ممات شہیدہ علی حب آل محمد، جو مر جائے اہل بیت کی محبت میں وہ شہید مرا، اسے مردہ نہیں سمجھنا، وہ زندہ ہے. تو ہر مومن اس کو زیارت ہوتی ہے، قبر میں اسے زیارت ہوتی ہے. تو جو زندگی میں نے ان کی دیکھی وہ مختصر سی بیان کر دوں. یہ ہر بہن کے لیے، یہ ہر بہن کے لیے پیغام، ہر بھائی کی بہن کے لیے. جہاں جب تک مجلس آپ کیسٹ سنیں گے، ہر بھائی کی بہن کے لیے یہ مجلس رہے گی. جہاں جہاں ولایت علی، عزاداری، ذکر حسین ہے، وہاں تک یہ ذکر ہمارا مختصر سا قائم رہے گا. اور اسے آپ مثالوں میں پیش کر سکتے ہیں آنے والی نسلوں تک. کہ وہ دن بھی یاد ہے مجھے کہ 6 سال کی 5 سال کی عمر میں جس طرح خواتین نماز پڑھتی ہیں، دوپٹے کو گھیرے میں باندھ کر، بالوں کو چھپا کر، پیشانی سے. خواتین کی نماز آپ نے اپنی ماں کو پڑھتے دیکھا ہوگا، اور اس میں ہاتھ بھی چھپائے جاتے ہیں. دوپٹے میں جو نماز پڑھنے کی چادر ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، پاکیزہ چادر، وہ جا نماز میں ہی رکھی رہتی ہے خواتین کے. وہ حدیث کسا والی چادر کی یاد میں ہر مومنہ اپنی چادر الگ رکھتی ہے، وہ جا نماز میں رہتی جہاں سجدگاہ اور تسبیح رہتی، اور وہ پردے کے ساتھ نماز ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا والدہ نے ان کو وہ پہنا دیا اور پیچھے بیٹھ گئی، بولتی جاتی تھی اور وہ دہراتی جاتی تھی. کم عمری میں نماز یاد کراتی وہ دن. اور پھر میں نے یہی دیکھا ساری عمر کہ ان کی عبادتوں میں اضافے ہوئے عمر کے ساتھ، شادی سے پہلے. پھر اس کے بعد 10ویں، یعنی کہ 10ویں ہی ان کی زندگی کا دور آیا، 10 برس کی ہوئیں تو والدہ نے روزہ رکھوا دیا. پھر اس دن سے جو روزہ رکھا 10 برس کی عمر سے، بڑی دھوم سے ان کی روزہ کشائی ہوئی، مسجدوں میں افطاریاں بھیجی گئیں، مہمان آئے، ان کے روزے کھلوائے گئے. نیا جوڑا بنا کہ آج روزہ ہوا ہے ان کا، افطار کر رہی ہیں 10 برس کی عمر میں. پہلی بیٹی گھر میں تھی تو بہت دھوم سے روزہ کشائی ہوئی. وہ بھی یاد ہے، وہ بھی یاد ہے مجھے. پھر اس دن سے بغیر کہے رمضان میں ان کے روزے رہے. پھر انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتی، بلکہ وہ 3 مہینے کے روزے رکھتی ہیں. رجب کا پورا مہینہ، پھر شعبان کا پورا مہینہ، اور پھر یہ
رمضان سے پہلے یہ استقبالیہ روزے، اور بڑا ثواب ہے رجب و شعبان کے روزوں کا، جو کہ ائمہ کی طرف سے حدیثیں ہیں تو وہ 3 مہینے کے روزے رکھتی تھیں، تو انہوں نے بھی ساری زندگی 3 مہینے کے روزے رکھے۔ اب اس عمر میں سب نے منع کیا نہیں رکھو نہیں رکھو، لیکن انہوں نے اس سال بھی رکھ ڈالے، اور ظاہر ہے کہ روزے رکھنے میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور پانی کم ہے تو پھر کڈنی کو افیکٹ ہونا ہے، مگر وہ روزے رکھتی رہی۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی کہ صحت پر کوئی اثر پڑے گا، انہیں اپنی عبادت پوری کرنی تھی۔ یہ تو عبادت ہو گئی۔ اب وہ عبادت جو عبادتوں میں سرتاج ہے، یعنی جتنی عبادتیں اللہ نے ایجاد کی ہیں اس میں سرتاج، تاج کس عبادت کے سر پر ہے؟ نماز کے سر پہ تاج نہیں ہے، روزے کے سر پہ تاج نہیں ہے، شب جمعہ حسین کی زیارت ایسی تاج ہی۔ اگر یہ تاج بنے ہوتے تو رسول کی حدیث آتی کہ ایک شخص نے ساری زندگی 70 سال نمازیں پڑھی، اس کو وہاں تاج ملے گا؟ ایک حدیث کو ڈھونڈ دیجئے نا، حدیثیں تو بھری پڑی ہیں، چیلنج تو میرا ہے، کوئی ایک حدیث لاؤ کہ ایک شخص نے 70 سال بغیر قضا کیے رمضان کے روزے رکھے۔ تو رسول نے فرمایا جو ایسے روزے رکھے گا، ایسے روزہ دار کو ہم تاج عطا کریں گے محشر میں۔ ایک حدیث دکھا دو، ہم یہیں بیٹھے ہیں 3 جمادی الثانی تک، اور حدیث لے آؤ۔ چلو آگے چلو، ایک شخص نے پوری عمر ہر سال حج کیے اور سال میں کئی عمریں کرتا تھا، ہم اس کے سر پہ محشر میں تاج رکھیں گے۔ دکھاؤ کہیں ایک حدیث دکھاؤ اس نے اتنی زکوٰۃ دی کہ ہم اس کو مرنے کے بعد محشر میں اس کے سر پہ تاج عطا کریں گے۔ دکھاؤ دکھاؤ۔ تو اب سن لو، تاج ہر مسلمان شیعہ سنی کو نماز پڑھنے پر، روزہ رکھنے پر اور زکوٰۃ دینے پر، حج کرنے پر نہیں ملتا اور نہ ملے گا، اور اگر حدیث ہو تو دکھاؤ، آیت ہو تو دکھاؤ۔ اب سن لو تاج کس کو ملتا ہے؟ علی کی نماز ایسی ہے۔ تاج کسے ملتا ہے؟ علی کا روزہ ایسا ہے کہ سورہ دہر کا تاج آتا ہے، علی کی زکوٰۃ ایسی ہے کہ اس پہ آیت ولایت۔ اور آگے کچھ سنو گے؟ ابھی روزہ نماز سب ہو گیا نا، روزہ نماز ہو گیا نا، اور زکوٰۃ بھی ہو گئی ہے، اور تاج کا مالک کون؟ آگے سننا ہے۔ اور بھائی مومنین کے لیے اور کن کن چیزوں کا ذکر کیا؟ نماز کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، کچھ رہ گیا کیا؟ ہاں رہ گیا، حج کرے گا جو مومن تو اس کو ہم اتنے حجوں پر تاج دیں گے۔ یہ تاج بھی علی کے لیے تھا کہ جب نبی زندگی کا ایک حج کرے تو ولایت کا تاج۔ کیا کیا ذکر کیا میں نے؟ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، سب لے گئے نا علی، بچا کیا امت کے پاس؟ ارے کیا بچا؟ ساری زندگی کی نمازیں بچیں، جب تک قیامت تک امت پڑھے گا۔ امت پڑھ رہی ہے، ہر آدمی پڑھ رہا ہے اور پڑھ چکے۔ جب سے نماز ایجاد ہوئی انبیاء کے دور میں جیسی بھی رہی ہو ہمیں نہیں پتا، یہ شکل نہیں تھی جیسی رسول کو معراج میں ملی تھی۔ نماز ابراہیم کی بھی تھی اور موسیٰ کی بھی تھی، لیکن ایسی نماز کی شکل جو رسول اللہ کو معراج میں ملی، اس کی شکل ذرا اوروں سے نہیں ملتی۔ جیسے روزے پچھلی امتوں کو ملے وہ اور تھے، اس میں چپ کا روزہ بھی تھا، جیسے روزے سرکار کو ملے ذرا اس کی شبیہ الگ ہے۔ جیسی زکوٰۃیں پچھلے انبیاء کو ملی، اس کی شکل زکوٰۃ کی الگ ہے۔ ابھی سلیمان کو بھی تو حکم ہوگا زکوٰۃ دو، اور اپنی امت سے کو زکوٰۃ دو، تو پوری سلیمان کی حکومت ایک انگوٹھی پہ چلتی تھی، ذریعے محمد تک آئی، محمد نے سلام کرائی میں شادی کے دن، وہ سلیمان والی جو حکومت کی انگوٹھی تھی یاقوت کی، علی کو دے دی۔ علی وہ ہے جو سلیمان کی حکومت زکوٰۃ۔
پوری امت مل کر چیلنج کر رہا ہوں کہ 72 فرقوں کی نماز ایک ہی ہے. وہی سورہ سب پڑھتے ہیں, سورہ الحمد. سب کی نمازیں تو الگ نہیں ہیں. وہی سورہ توحید سبھی پڑھتے ہیں, ہر فرقہ پڑھتا ہے. حجی کہ قادیانیوں کو بھی یہی سورے پڑھنے, ان کے اوپر کوئی قرآن تو اترا نہیں, ان کے نبی تو ہے مگر کتاب نہیں ہے. تو ظاہر ہے ہماری کتاب کے محتاج ہے نا, یہی قرآن شریف جو شیعہ سنی سب پڑھتے, کسی کا قرآن الگ نہیں, سورے الگ نہیں, نماز تو یہی پڑھ, اور اتنی رکعت پڑھنی ہے سب کو, جتنی رکعت شیعوں کی ہے اتنی سنیوں کی اور سارے فرقوں کی. تو قیامت تک جو مسلمان آئیں گے 72 فرقوں میں, اور جو گزر چکے, سب کی نمازیں, سب کی نمازیں, سب کی نمازیں, سب کی عبادتیں, سب کے روزے, سب کی زکاتیں, سب کے حج, یہ تو ایک طرف رکھ دیجئے, بہت ہیں, یہ بہت بھاری ہیں, ان کا وزن نہیں اٹھ رہا, ہم سے وزن نہیں اٹھ رہا, بہت بھاری ہو گیا ہے. اشارے میں ہاتھ بھی کانپ رہا ہے. ارے 72 فرقوں کی عبادتیں قیامت تک کی بڑی تعداد ابھی بڑھنے والی ہے امت کی. ابھی مردم شماری میں یہ اور بڑھیں گے, عرب والے مسلمان بھی پاکستان, تو ان کی عبادتیں بھی بڑھیں گی. ارے بھائی بہت ہیں, یہ ہاتھ سے نہیں بہت بتایا جا سکتا, چاہے جتنے ہاتھ پھیلاؤں تو بہت نہیں بتایا جا سکتا. اس بہت کو میں کیسے اٹھاؤں؟ تو چھوڑ دو بھائی, جب وزن نہیں اٹھتا تو کہتے بھاری پتھر چوم کے چھوڑ دیتے ہیں, مسل ہے. جب نہیں اٹھا تو چوم کے چھوڑ دیا, یہ محاورہ ہے. تو یہ تو بہت بھاری وزن ہے بھائی, چوم کے چھوڑ دیا, اٹھ نہیں رہا وزن. تو پھر ہم کیوں نہ دیکھیں, آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 انبیاء نے نمازیں پڑھیں, روزے بھی رکھے, زکاتیں بھی دیں, حج بھی کیے. حضرت آدم نے پہلا حج کیا تھا دنیا میں, علل الشرائع پڑھ لیجئے, پہلا حج آدم نے کیا, تو حج تو رکا نہیں. ہر نبی نے حج کیا, ہر نبی نے نماز پڑھی, ہر نبی نے روزہ رکھا. تو امت کا تو وزن اٹھ نہیں رہا ہے. 1,24,000 انبیاء کی عبادت کا وزن بھلا ہم کیسے اٹھائیں؟ دیکھیں امت میں تو اشارہ بھی کر دیا تھا, اور یہاں تو مجال بھی نہیں کہ ہم ہاتھ پھیلا کے بتائیں کتنی نمازیں. 1,24,000 انبیاء کی نمازیں اور عبادتیں اور روزے اور زکات, اور وہ عرش پہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے وہاں تو یہ جناب ماں تو ہل ہی نہیں سکتے, کروڑوں برس سے نمازیں ہیں تو نمازیں ہیں, اور سجدے ہیں تو سجدے ہیں, اور رکوع ہیں تو رکوع. آپ بتائیے کیسے بتاؤں؟ زمین پہ نمازیں, عبادتیں, روزے انبیاء کے ایک طرف, 72 فرقے کے قیامت تک کے ایک طرف, اور اب عرش تو ہم نے دیکھا ہی نہیں, 7 آسمان کروڑوں فرشتوں سے بھرے ہوئے. تو نمازیں اگر 33 کروڑ برس سے ہو رہی ہیں اور کروڑ فرشتے ہیں, تو نمازیں تو کئی گنا زیادہ, کروڑ پہ اربوں پہ جا رہی ہیں. سجدے بھی اربوں پہ, فرشتوں کے, جبریل کے, اور کعبے بھی آتے ہیں فرشتے, طواف بھی کرتے ہیں, وہ حج بھی ملا لیجئے. اور اس میں ہمارے پیغمبر کی نماز آپ کو پتہ ہے کیسی ہے؟ ایسی پڑھی کہ سورہ طٰہٰ اللہ نے نازل کیا, اور اس میں پکارا پیار سے, اے طٰہٰ. یہاں پہ ایک نئے نام سے پیغمبر کو پکارا تو پتہ چلا یہ نام بھی پیغمبر, طٰہٰ, یعنی طہارت کی سب سے آخری منزل طٰہٰ. پیار سے پکارا طہارت کی آخری منزلوں پہ, اور کہا رات بھر اے میرے محبوب کھڑے ہو کے آپ نمازیں پڑھتے, پوری رات پڑھتے, ارے پیر سوج گئے ہیں, اتنے پیر ہو گئے, ذرا کم کیجئے عبادتیں, کم. دنیا میں اللہ نے کسی سے یہ نہیں کہا عبادتیں کم کر, ہر ایک سے کہا بڑھاؤ 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 بڑھاؤ. صرف محبوب سے کہا کم کرو, رات بھر نہ جاگو, جتنی ہے اتنی پڑھو. ہم سے دیکھا نہیں جاتا کہ محبوب کے پیر سوج جائیں ہماری نماز میں, تو زیادہ کم کرو. تو جو اللہ کہہ رہا ہے کم کرو, تو وہ کتنی ہوں گی محبوب الہی کی نمازیں, کتنی ہوں گی آپ بتائیے؟ لگا لیا حساب؟ یوں کر کے بتاؤں, ایسے بتاؤں, ایسے بتاؤں؟ ایک ہی بات تو رہ گئی, نماز ہو گئی, روزہ ہو گیا, زکات ہو گئی, خمس ہو گیا, سب کچھ ہو گیا نا, حج بھی ہو گیا. ایک ہی چیز تو رہ گئی, یا علی آج تیرا ایک ضرب, ایک بات, عبادت استقبال سے افضل. کس کی نمازیں ہیں؟ لفظ کیا ہے؟ ارے لفظ تو سمجھو,
علی سے فلاں افضل ہے اور علی سے فلاں افضل ہے اور فلاں افضل. ارے ایک وار سے تو انبیاء افضل. ایک بار عجیب بات ہے، بعض حدیثوں کو لکھ دیا ضعیف ہیں، لیکن اس حدیث کو ضعیف نہ لکھ سکے شیعہ سنی سب نے لکھا. کیوں؟ کیوں؟ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تمام فرقوں نے کہا یہ حدیث مستند نہیں ہے، ضعیف ہے. تو ضعیف کہنے کی وجہ سے سب کا علم ضعیف رہ گیا. لیکن یہ حدیث کاہے کے لیے ضعیف نہ ہوئی؟ اسے بھی ضعیف لکھ دیتے، معاملہ کچھ اور تھا، اس لیے ضعیف نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جب جان پہ بن جاتی ہے تو حدیث کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یوں کہا نا، یا علی اگر آج تمہاری اس ضربت سے یہ کل کفر نہ مرتا تو یہ سارا کل ایمان قتل ہو چکا تھا، نہ امت ہوتی نہ دین ہوتا. تیرے اخبار نے اسلام کو قیامت تک بچایا. کبھی تو اقبال نے کہا بس اس کے سوا ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. تو اقبال بھی متاثر ہو ہی گئے کہ کہاں ہوتی یہ امت اگر علی یہ وار نہ چلاتے. اس لیے اللہ نے کہا تم نے بچا لیا میرا دین ایک وار سے، تو میں نے اس کو تولا. اے اللہ کے پاس تولنے کے لیے کمی تھی؟ کہتا کوہ احد کے برابر سونا، فلانی کان میں ہیرے ہیں، میں انہیں تول رہا ہوں علی کے زر پر. تو دنیا کا سارا سونا میں تولے دے رہا ہوں علی کے اخبار پہ. ایسی بات رکھی کہ یہ حدیث سب کو یاد رہنی چاہیے. اور میرا جملہ ایسی حدیث دی ہے پیغمبر نے کہ آج تمہاری ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل. ثقلین یعنی وہ دنیا اور یہ دنیا جہاں جہاں عبادتیں ہوئی ہیں، ہر ایک کی عبادت سے افضل تمہارا ایک بار. یہ کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا کہ جب بھی کوئی اپنی عبادتوں پہ اترا جائے اب پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا. اب تو دکانوں پر اور تمام کمپیوٹر میں سوئی لگی ہوتی ہے اور آپ کو سامان لینا ہے، سبزی والے نے ادھر وہ رکھا، اب وہ کلو ہو گئے، 1 کلو آدھا کلو. ہمارے زمانے میں بچپن میں پہلا سیر ہوتا تھا اتنا بڑا، کلو کو ذرا گھٹایا گیا، 1 سیر سے پون کیا گیا. کلو جو ہے وہ 1 سیر سے کم ہوتا ہے، آدھے سیر سے آدھا کلو کم، 1 پاؤں سے 1 پاؤ کلو جو ہے وہ کم. پھر جو پاؤ ہوتا تھا اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی ہوتی تھی، آدھا پاؤ آج پائی. پھر اس سے کم ہوتی تھی چھٹاک، وہ اتنی سی. چھٹاک بھی لوگ چیزیں چھٹاک مانگتے تھے. اب آپ سوچے ہوں گے چھٹاک میں کیا مانگتے تھے؟ چھٹاک میں ہری مرچیں چھٹاک میں دے دو. ایک چھٹاک مرچیں زیادہ تھوڑی چاہیے، ایک کافی، تو چھٹاک بھر دے دو، زیادہ پیسے کیوں خرچ کریں. تو چھٹاک اس لیے تھی کہ کچھ چیزیں چھٹاک میں، جیسے الائچی چھٹاک میں ملا کرتی، جیسے لونگ چھٹاک میں ملا کرتی. اس سے بھی کچھ کم تھا تولا، اور پھر تولا بھی گھٹتا جاتا تھا، آدھا تولا. میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں موضوع سے نہ ہٹ جاؤں. مثال دینے میں سمجھانے میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ تاکہ دماغوں میں بیٹھے تو اس میں یہی بھول جاتے ہیں کہ چلے کہاں سے، چلے کہاں سے. نہیں ہو تو ہو جاتا ہے اکثر، نسیان تو اللہ نے رکھا ہے نا دماغ میں. یہ تو صرف معصوم ہے جو معاذ اللہ نہ بھولتا ہے، نہ اس کے یہاں خطا ہے، نہ نسیان ہے. طہارت ہی طہارت. وہ چاہے رسول پہ الزام لگا دیا جائے وہ کہ بھائی یہ قلم کاغذ مانگ رہے ہیں، لکھ دیا صحیح بخاری نے 7 جگہ ارتاز و قلم، لیکن ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو قوی ہے، سب سے قوی ہے، اللہ کا سایہ ہے اس پر ہر معصوم کے. سمجھے نا؟
تو اب میں ذرا یاد کر لوں کہ میں کہاں سے چلوں، پھر میں آگے بڑھوں. کہاں تک آ گئے؟ تولے تک آ گئے نا. اچھا، جملہ کیا تھا جہاں سے چلے تھے؟ تاکہ کوئی امتی اپنی عبادتوں پہ اترائے نا. نمازوں پہ اترا رہے ہیں، روزے پہ اترا رہے ہیں، حج پہ اترا رہے ہیں، حاجی صاحب اکڑے اکڑے چل رہے ہیں پورے محلے میں. حاجی صاحب حاجی صاحب، ارے کتنے حاجی صاحب؟ اپنے اپنے محلے میں حاجی صاحب ہو نا، اپنے خاندان میں حاجی. پورا پاکستان تو کسی حاجی کو حاجی صاحب کہے گا نہیں. اچھا، جو حاجی ہوگا وہ حاجی صاحب کو حاجی کیوں کہے گا؟ وہ اپنے حج پہ ناچ کرے گا. حالانکہ یہ مت بھولیے گا میں بھی حاجی ہوں، میں بھی حج کر چکا ہوں، سمجھے نا. الحاج میں بھی ہوں. اور عجیب بات ہے، جب الحاج لکھا گیا میں حج کر کے آیا تو لوگوں نے اعتراض کیا الحاج کیوں لکھا؟ میں نے کہا تو پھر کیا لکھوں بھائی؟ کہنے حاجی لکھیے. میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا، حاجی صاحب کی شکل اور ہوتی ہے. میں نے جوانی میں حج کیا، میں حاجی صاحب کیوں لکھوں؟ تاکہ لوگ سمجھیں، جو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا وہ سمجھیں حاجی ضمیر اختر. تو بھائی الحاج، تو کیا آپ کو اعتراض کیا ہے الحاج پہ؟ بھائی ہمیں تو اعتراض، اب پتہ نہیں بعض حدیثیں ایسی ہی مشہور ہو جاتی ہیں، لوگ بنا لیتے ہیں اور وہ مشہور ہو جاتی ہیں. میں نے کہا آپ کو الحاج پہ کیا اعتراض؟ کہنے کہ جو 2 حج کرے وہ الحاج ہوتا ہے. بھائی کہاں سے یہ حدیث لائے؟ نہیں ہم نے تو یہی سنا. اب وہ تو اکڑ جاتے ہیں نا، یہی سنا، وہ سننے پر ہی ناز آئیں. میں نے کہا بھائی آپ جب جائیے گا نا حج کرنے پہلا، تو آپ سنیں گے تمام حاجیوں کو عربی کیسے پکارتے ہیں. اتنے جو لاکھوں حاجی گئے سب کے نام معلوم ہے خداموں کو، عربوں کو، پولیس والوں کو، شرطوں کو نام. وہ کیا کہتے ہیں؟ سامنے چلا جا رہا ہے، وہ راستہ بنانا ہے، الحاج الحاج، اور بات شارٹ کر دیتے ہیں جیسے پنجابی میں شارٹ ہو جاتا ہے. اسٹیشن شارٹ ہوا سٹیشن، اور شارٹ ہوا ٹیشن. تو وہ صاحب کہنے کے ٹیشن پہنچتے پہنچتے کہیں شن نہ رہ جائے. شارٹ ہو رہا ہے نا، الف نکلا بھی، شین نکلا بھی، ٹیشن ہوا اور پھر شن ہو گیا ہے نا. تو اسی طرح جلدی میں وہ کیا کہتے ہیں؟ حاج حاج. حاجی کوئی نہیں کہتا پورے عرب میں. کیوں؟ اس لیے کہ حج سے الحاج سے ہندوستانیوں نے، اردو والوں نے لفظ حاجی بنایا. حاجی اردو کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ حاج اور الحاج عرب میں بھی کہتے ہیں، اور جو حسین کے زائرین جاتے ہیں ان کو بھی وہاں یہ نہیں پکارتے زائر صاحب ہٹیے، حاج. ہر عربی حاج کہے گا. اب پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل گئی. نہیں میں واپس آ رہا ہوں. آنا تو وہی ہے نا، اسی نقطے پر. کیا اترائے نا؟ تو یہ حدیث موجود. تو جیسے ہی کوئی اترائے چلیے ٹھیک ہے بھائی. تولا اللہ نے علی کے وار کو کاہے میں؟ عبادتوں میں. یہ علی کا وار افضل جو ہے اوپر رہے گا. اب علی کا وار یہاں اور کائنات کی عبادتیں یہاں. گھبراہٹ کی کیا بات ہے؟ وار یہاں اور فرشتوں کی اور انبیاء کی اور امت کی عبادتیں قیامت تک کی یہاں ہے. یہ ہے دیکھیے یہ. تو اب کوئی اترائے، چلیے صاحب آپ کے اترانے پہ ہم رکھے لیتے ہیں. یہ جو عبادتیں ہیں کائنات کی، آپ کی عبادتیں، آپ کی اس میں پلے میں آپ کی ہے. چلیے رکھ لیں 1 کلو ہے، نہیں 1 سیر ہے. اچھا چلیے، نہیں ہم نے تو کم پڑا، چلیے آدھے سیر رکھ لیں. آپ 1 پاؤ رکھ لیجیے. اچھا پاؤ میں پریشان نہ ہوئیے گا، پھر بات سے ہٹ رہا ہوں. اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ اچھی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں کام کی اور پٹری سے اتر جاتا ہے. یہ آج سے نہیں مشہور ہے، 40 برس سے یہ یہاں میرے چپکا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے پٹی بنا کے یہاں چپکا دی، جیسے گلے میں وہ ٹی وی والے یا آفس والے آج کل فیتا ڈال کے کارڈ لٹکاتے ہیں نا، اس کارڈ پہ لکھا ہے، ضمیر اختر والے کارڈ پہ کیا لکھا ہے؟ پٹری سے اتر جاتے. مطلب ضمیر اختر جو ہیں وہ ٹرین ہے یا انجن، اور پٹری سے اتر جاتے. بھیا انجن خود پٹری سے نہیں اترتا جب تک کوئی بدماش پٹری کو بدل نہ دے سگنل کے ذریعے.
ٹرینیں اسی لیے الٹ جاتی ہیں، سگنل گرا دیا، پٹری ادھر کی ادھر ہو گئی، وہاں پہنچی الٹ گئی۔ تو اب یہ تو سگنل گرانے والے سے کہو نا کہ ضمیر اختر کی پٹری کیوں الٹ پلٹ ہو گئی اور یہ انجن کیوں گر گیا؟ نہیں، پٹری سے نہیں اترا، پٹری پہ ہوں، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ اچھا آپ پاؤ 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 کی کوئی اہمیت ہے؟ ہاں، میر تقی میر سے پوچھا دلی میں کتنے شاعر ہیں؟ کہنے لگے 2 بس۔ اس نے حیرت سے کہا دلی بھرا پڑا ہے شاعروں سے، میر تقی میر دلی میں کتنے شاعر ہیں؟ 2۔ جو بات ایسے کرتے تھے آگے کیا بولے کیا، لیکن وہ بڑا ضدی اور ہٹی تھا۔ اس نے کہا کون 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 کون؟ ابھی تو نام تو نہیں پتا نا، میر سے پوچھا گیا، میر نے کہا 2، نام تو نہیں پتا، 2 کون؟ اس نے کہا کون 2؟ کہا ایک میں اور دوسرے محمد رفیع سودا۔ اس نے کہا کہ اور خواجہ میر داد؟ میر نے کہا آدھا شعر ان کو بھی رکھ لو، آدھا شعر ان کو بھی رکھ لو۔ اس نے کہا واہ میر صاحب، اور میر سوچ کا پاؤ ان کو بھی رکھ لو۔ آپ پاؤ سمجھے؟ جب میر سوچ کو پڑھو گے تو پتہ چلے گا پاؤ کیا ہوتا ہے۔ اچھا آپ کی عبادت پاؤ، یہ بھی اسی پلے میں آپ کی۔ اب کوئی کیوں کہے کہ ایک چھٹاک، کوئی کیوں کہے ایک چھٹاک، ہو سکتا ہے کسی کے ایک چھٹاک ہو، آدھی چھٹاک ہو، تولے تک بات پہنچ جائے، تو تولہ ماشا رتی تو کسی کو کرنا نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ بات واپس آ جائے، اے اترانے والے یہ تو بتا 1,24,000 انبیاء کی نمازیں اس پلے میں ہیں اور فرشتوں کی نمازیں ہیں اور امت کی نمازیں، اس میں تیری کہاں؟ ارے تولا تو کسی نبی کی نماز کے سامنے کسی امتی کی نماز پہنچ نہیں رہی، چاہے وہ آدم سے لے کر خاتم تک کا امتی ہو، کاہے پہ اکڑے ہوئے ہو؟ انبیاء کی نمازوں کے سامنے آپ اکڑے ہوئے ہیں۔ ارے جب انبیاء کی نمازیں اس ترازو کے پلے کے بھیٹ چڑھ گئیں تو تم کیا ہو؟ مسئلہ پھر رہا جا رہا ہے، نقطہ آ ہی نہیں رہا اور بات ہوئی چلی جا رہی ہے۔ بھائی بات یہ ہو رہی ہے اتنا 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 اتنا، تو وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے اتنی پڑھی تھی، کتنی؟ 1 کلو۔ جبریل نے کہا یہ جو ترازو کے پلے میں سب کی عبادتیں رکھی ہیں، جو تول کے رکھی گئی ہیں کسی وزن کے برابر، اس میں ڈھونڈو اس کی کتنی ہے۔ فرشتوں نے ادھر ساری چادریں الٹ کے پھینک دیں، رجسٹر کھول ڈالے، نہیں اس کی تو مل ہی نہیں رہی۔ نہیں دیکھ لیجئے، شیئر ایسے کیا ہوگا کہ تصویر چھپی ہوئی ہوگی، آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ پوسٹ میں ایسا کر دیتے ہیں کہ نظر نہیں آتی۔ ہماری تصویر کیوں کسی کو پوسٹ میں نظر آئے؟ کمپیوٹر کا معاملہ تو نہ 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 ہے ہی نہیں، نام ہی نہیں عبادت۔ بھئی ابھی تو سب جگمگا رہی ہیں، آدم کی نمازیں، نوح کی نمازیں، ابراہیم کی نمازیں، اسماعیل کی نمازیں، اسحاق کی نمازیں، یعقوب کی نمازیں، یوسف کی نمازیں، داؤد و سلیمان کی نمازیں، موسیٰ کی نمازیں، ہارون کی نمازیں، عیسیٰ کی نمازیں، یحییٰ کی نمازیں، زکریا کی، اور سرکار کی نمازیں جس پہ سورہ اترا۔ تو اب سرکار کی نمازیں جگمگا رہی ہیں، اس کے پیچھے کہیں دور انبیاء کی بھی نمازیں، تو ان کی کہاں نظر آئیں گی؟ ارے بھیا دیکھو تو نماز کے بغیر بخشش کیسے ہوگی؟ یہ تو دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی نماز اگر مل گئی تبھی تو یہ جنت میں جائے گا۔ کہ یہ سب مت کرو، نمازیں کہاں ملیں گی؟ انبیاء کی نمازوں کے سامنے امتیوں کی نمازیں کہاں ملیں؟ تو پھر بخشش کیسے ہوگی؟ کہ یہ ایک بار جو ہے نا، اس کی محبت جو ہے، آؤ تو کہا گیا، جبریل نے کہا بھائی نام ادھر نہ ڈھونڈو نمازیوں میں، انبیاء کی صف میں۔ انبیاء نے ایک نماز ایسی پڑھی ہے کہ جو کسی امتی کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی نماز ہے؟ ارے جو عرش پہ ہوئی، اور انبیاء نے جو رسول اللہ کے پیچھے معراج میں نماز پڑھی، ان نمازوں کا مقابلہ کہاں امتی کر سکتا ہے؟ تو بھائی یہ نہیں کرو، یہ ادھر آؤ، یہ جو پلہ ہے اس میں یہ دیکھو علی والا ہے۔ ارے وہاں عبادتیں تو ملی نہیں، تو یہاں اس آدمی کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ کہا کیوں؟ کہا آدم بھی علی والا تھا، نوح بھی علی والا تھا، ابراہیم بھی علی والا تھا، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، داؤد بھی، سلیمان بھی، یوسف بھی،
زکریا بھی، یحییٰ بھی، یہ سب علی والے تھے. تو ان کا علی کا نور چمک رہا ہے، محبت علی کا چراغ جلا. کہاں دیکھے کہ نہیں، یہاں ایک ایک علی کے چاہنے والے کا نام درج ہے. کروڑوں میں کیسے ڈھونڈے، کب بٹن دباؤ یا علی کہہ کے اور نام لو. اچھا وہاں بھی واٹس ایپ چل رہا ہے، کی بورڈ اوپر آ گیا. حیدر، ان کا حیدر تو بہت سے گزرے ہیں، ان کا نہیں، وہ والا حیدر جو 14 معصومین میں نعرے لگا. ارے کمپیوٹر نے بتا دیا فرمان، ان کا فرمان تو بہت سے گزرے. وہ والا فرمان جو 14 معصومین میں مصائب میں روتا تھا. پہچانے بنائی ہوئی ہیں فرشتوں نے. اس میں آپ کو کیا حیرت ہے؟ ارے لمبے راستے لندن کے، کوئی لندن کے راستے یاد رکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ نقشہ ہوتا ہے، نقشے سے چلنا ہوتا ہے. نہ مجھے نقشہ دیکھنا آتا ہے اور نہ ان کے ٹپیکل نام پڑھنے آتے ہیں. مجھے پتا ہے، میں جا رہا ہوں، ناربری کا بورڈ آیا، ابھی انگریزوں کا کلب آیا، گھنٹہ گھر آیا. جتنی بار گئے ایئرپورٹ سے یہاں تک یاد کر لیا. اب بیٹھے بیٹھے ہم کمنٹری کریں، اب یہ آئے گا ادھر سے موڑنا، اب ادھر سے آئے گا ادھر سے موڑنا. یہ تو ہو گیا لندن. پہچان بنائی جاتی ہے نا. نہیں اب پھر کہاں ہم آ گئے، اب پہچان ثابت کرنی ہے. اب وہ لکھنؤ کے لڑکے کہتے ہیں آپ کو کیسے یاد ہے؟ سارے پتے یاد. ہم نے کہا چڑھائی سے چڑھو، ادھر آؤ، پھر رکاب گنج، اس کے بعد مولوی گنج آئے گا، پھر امین آباد. آپ کو سارا یاد. اب وہ بچے تو بعد میں پیدا ہوئے. انہیں حیرت ہے کہ مطلب ہر گلی کیسے یاد. اچھا کراچی اگر ہڑبونگ ہو جائے کسی سڑک پہ، آپ مجھ سے فون کر کے پوچھیں کدھر سے نکلوں، ایسا راستہ بتاؤں گا کہ صاف ستھرے راستے سے آپ نکل کے اپنے گھر آ سکتے ہیں. بھئی کہاں پہ ہنگامہ؟ ان کا 3 ہٹی پہ. میں آپ کو بتا دوں گا کدھر جانا ہے اور کہاں سے کہاں نکلیں گے کہ آپ انچولی آ جائیں گے. سمجھے نا. تو جس کو پڑھنا نہ آتا ہو وہ اپنی پہچان بنا لیتا ہے. ارے وہاں کی زبان ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ حیدر بھائی فرشتے کی زبان سمجھ لیں گے اور ضمیر اختر سمجھ لیں گے. وہ تو آپس میں باتیں کرے، پتہ نہیں آسمانی زبان ہے، ہمیں کیا پتا. پہلی بار تو ہم سن رہے ہیں محشر کے میدان میں. تو انہوں نے اردو میں ترجمہ کر کے بتایا بھائی تمہارا نام نکلا ہے حیدر 14 معصومین کے امام باڑے کے حوالے سے. فرمان تمہارا نام نکلا ہے. ارے بھائی ذل رضا اور ممتاز اور مجتبیٰ، جاوید مرزا اور معین فائز، بھائی نام کیسے نکلا؟ ارے وہ جو ولایت علی کی رباعیاں اور سلام پڑھ، وہ اس حوالے سے. تو بھائیو جہاں جہاں بیٹھے ہو بحث میں نہ پڑو، اپنی پہچان یہ بناؤ کہ تم پکے علی والے ہو. فرشتہ خود پہچان کے نام تلاش کر لے گا. ارے محشر کے میدان میں یہ پکار نہیں ہونے والی کہ جو اللہ والے ہیں ایک طرف ہو جائیں، نہ یہ پکار اس لیے نہیں ہوگی کہ سبھی اللہ والے ہیں. اللہ والوں میں سے چھانٹنا ہے. کیسے؟ اللہ والوں میں سے علی والوں کو الگ کرو. تو کیا علی والے جو ہیں وہ یا اللہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں، لیکن یا اللہ کی شرط یا علی ہے. اگر علی نہیں تو اللہ پکارنا بیکار. پکارنا بیکار. یہ ہم آپ تھوڑی پہچان بنا رہے ہیں، یہ پہچان تو حسین نے بنائی ہوئی ہے. اس نے کہا ہر بیٹے کا نام علی. سید سجاد سے پوچھ رہا ہے تمہارا نام بھی علی اور تمہارے بھائی یہ بھی علی. کہاں؟ میرے بابا کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اگر 70 بیٹے بھی دے تو ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا. اس سے سمجھیے کہ حسین جیسا بیٹا یہ کیوں چاہتا ہے کہ بیٹے کا نام علی تاکہ جب حسین بیٹے کو پکاریں تو علی پکارنے کا جو ثواب ہے وہ حسین کو زیادہ ملے. حسین ثواب
علی کے ذریعے لے رہے ہیں بوسیلہ علی. آپ بڑے اکڑے ہوئے ہو کہ ہماری نمازیں بغیر علی کے ہو جائیں. جو لوگ شوقین ہیں ان بحثوں کے انہیں چاہیے کہ شہزادی کونین کا خطبہ فرق غور سے پڑھیں اور سنیں کہ جس طرح آپ نے ولایت علی کی گفتگو دربار میں کھڑے ہو کے کی. پہلے اللہ کا ذکر کیا, توحید کا ذکر کیا شہزادی نے, اور اس کے بعد رسالت کی عظمت بتائی, اور پھر تمام فروع دین سمجھائے, اور پھر اصول دین سمجھائے, اور وجہ بتائی فلاں چیز کیوں رکھی گئی, فلاں چیز کیوں رکھی گئی. توحید سمجھائی, نبوت سمجھائی, امامت سمجھائی, پھر قیامت سمجھائی, اور ولایت علی کو یوں سمجھایا. اور پھر علی پہلو میں کھڑے ہیں, خطبہ سیدہ دے رہی ہیں, صاحب نہج البلاغہ ساتھ میں ہے, شہزادی کے ساتھ حسن حسین, دونوں بیٹیاں دونوں بیٹے, علی پہلو میں, اور پیچھے فضہ جسے پورا قرآن یاد ہے, اور ام ایمن حدیثیں ازبر ہیں, ایک حدیث والی لائن, ایک قرآن حافظے والی لائن. کہ ہمارے تو گھر میں ایسی کنیزیں ہیں جنہیں پیغمبر کی ہر حدیث بھی آئے اور قرآن کی ہر آیت یاد ہے, یہ گواہی میں. تو اب سوچو سیدہ کا علم کیا ہوگا. اور جب سیدہ بول رہی ہے فدق کے خطبے میں جو علم لٹ رہا ہے, تو یہ بتاؤ میرا شوہر علی کیا ہے. یہ علم کی کس منزل پر ہے تو بتانا ضروری تھا, اس لیے کہ اذن سیدہ کو ہے بولنے کا. بعد نبی علی کی خاموشی, 25 سال خاموش رہنا ہے, 25 سال خطبہ نہیں دینا. خطبے دیں گے کوفے کی مسجد میں, خاموش, اور زہرا کو بولنا ہے. تو بتانا ضروری ہے کہ ولایت کیا اور علی کیا. میں کہاں سارے ٹکڑے ایک مجلس میں پڑھ سکتا ہوں, پڑھتا رہوں گا. جب خطبہ زہرا شروع کروں گا تو بتاؤں گا, ایک جملہ سن لیجئے. جب سب کہہ چکی ہیں علی کی فضیلتیں, آیتیں علی کے لیے اتری, کب اتری بتاتی رہیں, یہ آیت علی کے لیے اتری. پھر حدیثیں بیان کرنا شروع کی, کس کس موقع پر میرے بابا نے علی کے بارے میں یہ حدیثیں کہیں. اس کے بعد ایک جملہ کا وہ سنانا چاہتا ہوں علی کی فضیلت میں. کہا تم تو اس انتظار میں رہتے تھے کہ جب گھر جاتے تھے کافروں میں اور تم پہ حملہ ہوتا تھا مسلمانوں, تو تم یہ خواہش کرتے تھے علی کو بھیجا جائے, علی کو بھیجا جائے. کیوں تم اصرار کرتے تھے کہ علی کو بھیجا جائے؟ خود کیوں نہیں جاتے تھے؟ تو کوئی تو اٹھ کے کہتا میں گیا تھا, میں گیا تھا. سب چپ. اور جب میرا شوہر جنگ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پیغمبر اسے بلا کے بھیج دیتے تھے جہاں کفر کی آگ بھڑک رہی ہے اور وار پہ وار ہو رہے ہیں اور دشمن تیار بیٹھا ہے آنے والے کو قتل کرنے کے لیے, اور جب اس آگ میں میرا یہ شوہر علی جاتا تھا تو تم خوشیاں مناتے تھے اور محاورہ یہ بغلیں بجاتے تھے کہ آج تو ایسا پہلوان مقابل آیا ہے کہ آج تو علی کا لاشا آئے گا, آج تو علی مر کے آئے گا. تم منتیں مانتے تھے کہ اب علی کا لاشا میدان سے آئے, مگر ہمیشہ یہ ہوا کہ میرا شوہر فاتح آیا. میرا شوہر فاتح آیا, اور تم اس وقت سب جمع ہو جاتے تھے اور آنے والے کو ایسے دیکھتے تھے جیسے مسلمان عید کا چاند. اور تمہیں یقین نہیں آتا تھا کہ علی آ رہے ہیں. اور پھر ایک جملہ کہا, ارے اس طرح میرا شوہر آتا تھا فاتح ہو کے جیسے جنگل میں ہلکی ہلکی فوار میں شیر جھوم جھوم کے چلتا. یہ ہے ولایت علی جو خطبہ فلق میں موجود ہے. جملہ لے لو, جب زہرا ولایت علی پر ہیں جو پیغمبر کی عظیم بیٹی ہیں, جنہیں پیغمبر نے کہا میرا دل میرا جگر
جس کے لیے پیغمبر تعظیم کے لیے اٹھے وہ ولایت علی بیان کر رہے، تو تم کیا ہو منبر پہ اعمال بیان؟ کیا حقیقت ہے امتی کی؟ کیا حقیقت ہے کہ وہ یہ کہہ کے ولایت علی چھوڑ دے کہ کیا صرف ولایت علی پڑھی جائے گی؟ اجی کچھ اور بھی پڑھیے۔ تو پھر یہ خاندان والوں سے پوچھو نا کہ ہمیشہ خاندان کے ہر خطیب نے ولایت علی کیوں پڑھی؟ ارے ولایت، تم اس کی بات کر رہے ہو، خطبے کی بات کر رہے ہو، خطبے کی بات تقریر کی کہ ولایت علی سے خالی نہیں ہے معصوم کا کوئی خطبہ۔ ہر امام کا، رسول اللہ سے لے کے غدیر خم کے خطبے سے لے کے امام مہدی کے خطبے تک، سب میں ولایت علی، سب میں ولایت علی۔ نہیں، جو ابھی امام نہیں بنیں گے، امام زادے، امام زادے ہیں، سید زادے ہیں، امام نہیں بننے والے، ان کی معرفت یہ کہ جب امام یعنی اپنے باپ کے سامنے بیٹھے تو دنیا کی بات نہ کی۔ ہر ایک امام زادہ موقع ملا ہے امام سے بات کرنے کا۔ باہر والے اتنا گھیرے رہتے ہیں، بیٹوں کو کہاں وقت ملا؟ لیکن اگر ذرا سا وقت مل گیا تو یہ نہیں کہ یہ سوال آسمان کتنا اونچا ہے اور زمین میں کیا ہے، فوراً موقع ملا اور علی کی بات شروع کر دی۔ تو بھائی کم موقع ملتا تھا بیٹوں کو، زید شہید کو موقع جب بھی ملا، امام زین العابدین یعنی باپ، سید سجاد باپ ہیں، زید شہید کے فوراً سوال کیا، بابا یہ تو بتائیے یہ رسول اللہ نے غدیر خم میں علی کو بلند کیوں کیا؟ سوال دیکھا، امام زادہ ہے تو سوال بھی آسمان سے لایا۔ ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، میرا نہیں، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، جس کی نگاہ بلند ہے وہ ترقی والا کام کرے گا، نچلا کام سوال بے تکا نہیں کرے گا۔ بے تکے سوال دہرائے جاتے ہیں، یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں ہوا، یہ نچلا پن ہے۔ جس کا جواب ہو چکا اس کا کیا پوچھا؟ اوپر کا کوئی سوال لاؤ، ایسا سوال ڈھونڈ کے لاؤ جس کے لیے تمہیں یقین ہو کہ ضمیر اختر جواب نہیں دے سکتا، تب تو بات ہے ہم سمجھے ہاں بھائی ایسا سوال لایا ہے کہ جو مجھ سے حل نہیں ہو رہا۔ تو سوال امام زادوں سے سیکھو کہ معصوم سے وہ کر رہے ہیں، تو سوال جو ہے بنانا امام زادوں نے امت کو سکھایا کہ اگر سوال کرنا کسی جاننے والے سے تو ایسا سوال کرنا کہ جو جاننے والے کا امتحان بھی ہو جائے۔ آداب سیکھ۔ تو کیا پوچھا؟ تو کہا بیٹے بات یہ تھی کہ اس دن غدیر خم کے دن رسول اللہ علی کو علم بنائے ہوئے تھے۔ علم عربی میں علم کے معنی ہے بلند کر دینا۔ تو علی کو بلند کیوں کیا؟ کہ امت کو یاد رہے کہ ایک اونچی چیز علم دور سے دیکھا تھا 2 لاکھ نے، تاکہ یاد رہے، بلند چیز یاد رہتی ہے۔ تو وہیں پھر عالم نے اس حدیث کے نیچے لکھا، ہمارے عالم نے، کہ ہم اس لیے علم اٹھاتے ہیں تاکہ دور سے وہ 1 میل سے اس کو نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ علم۔ علم کا کیا کام ہے؟ صحیح راستہ مڑ کے دیکھا اور حق کی طرف آئے۔ اس لیے رسول اللہ نے علی کو بلند کیا تھا، قیامت تک جو راستہ بھولے پلٹ کر، جو راستہ بھولے پلٹ کر دیکھ لے بلند علی کو۔ ایک سوال، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پوچھا گیا، اب زید سے پوچھا گیا، یہ آپ کے جد علی کو خلافت ملی تھی، خلافت کے دور میں پدک لے لیتے، پدک چھینا گیا تھا اگر تو لے لیتے۔ جواب دیا کہ سن، پدک چھینا گیا تو زہرا کی مظلومیت ختم ہو، پھر آج ہم غم نہ منا رہے ہوتے۔ تاریخ لکھتی وہ تو سب واپس مل گیا۔ چھینا جا سکتا ہے، جملہ سن لو، باغ چھینا جا سکتا ہے، باغ واپس کیا جا سکتا ہے، لیکن ولایت نہ چھینی جا سکتی ہے نہ واپس۔ ایک ہے پیغمبر اللہ کی طرف سے،
ایک ہے امام اللہ کی طرف سے، سمجھے نا، لیکن ایک اور عہدہ ہے اللہ کی طرف سے، ولی۔ ولی ضروری نہیں کہ ہر نبی ولی ہو، کیا کہہ رہا ہوں سمجھو، ضروری نہیں کہ ہر نبی ولی ہو۔ اللہ نے قرآن میں 2 یا 3 پیغمبروں کو ولی کہا، نہ آدم کو ولی کہا، نہ نوح کو ولی کہا، نہ موسیٰ کو ولی کہا، نہ عیسیٰ کو ولی کہا، نہ یحییٰ کو، نہ زکریا کو، نہ داؤد کو، نہ سلیمان کو۔ کہا خضر وہ میرا ولی تھا، سکندر ذوالقرنین وہ میرا ولی تھا، لقمان حکیم وہ میرا ولی تھا۔ اب ہو گئی ولایت، ہمیں کیا پتا کہاں چلے گئے ذوالقرنین، اور ہمیں کیا پتا کہاں چلے گئے حکیم لقمان، اور ہمیں کیا پتا خضر کہاں رہتے ہیں اور کدھر غائب ہیں تو ولی۔ لیکن ایک ولایت جس کی وجہ سے خضر کو ولایت ملی وہ ہے علی کی ولایت۔ اب علی کو معلوم ہے کہ میرے 11 بیٹے امام ہوں گے، اور نبی امت کا ایک آخری نبی، ایمان سارے انبیاء پہ رکھنا ہے، تو اب نبی کے بعد نبی نہیں آئے گا، امام کے بعد امام آتا رہے گا، لیکن وہ طے ہے کہ علی کے بعد 11 ہوں گے، کل 12 ہوں گے، 13 ہو نہیں سکتے۔ تو اگر کوئی نبی جیسا کام کر جائے اور کوئی امام جیسا کام، تو اب اس کو کیا خطاب ملے گا، اب اسے کیا عہدہ ملے گا، اب اسے کیا منصب ملے گا؟ لیکن امام تو 12، امام کہہ نہیں سکتے، نبی کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے نبی آخری، لیکن کام تو اس نے بڑا کیا ہے، تو کیا اللہ کے یہاں عہدے ختم ہو گئے؟ کہہ دیجئے میرے حبیب علی کی ولایت کے بعد جو بھی نبی جیسا کام کر جائے گا اور جو بھی امام جیسا کام کر جائے گا علی کی طرف سے، آپ کہہ دیجئے اسے ولایت ملتی رہے گی، اسے ولایت ملتی رہے گی۔ اب گھبراہٹ نہ ہو، امام 12 تھے، پیغمبر آخری تھے، امامت مہدی پہ ختم ہوئی، نبوت ختمی مرتبت محمد پہ ختم ہوئی، ولایت قیامت تک ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ مہدی بھی ولی ہیں۔ ہمارے 12 امام بھی تھے اور 12 ولی بھی تھے، کچھ سمجھ رہے ہو؟ اب ان کا حق ہے جسے ولایت دے دیں۔ تو علی نے کہا کہ میں کیا کروں کہ عباس کو ولایت زہرا نے عطا کر دی اور میں زینب کو۔ زینب سی بہن دیکھی نہ عباس سا بھائی، مثل ان کا تو ممکن نہیں، عاجز ہے خدائی۔ زینب سی بہن دیکھی نہ عباس سا بھائی۔ 8 محرم میں گھر سے نکل رہا ہوں اور میرے کمرے کے دروازے پر مرحومہ میری بہن کنیز مہدی آئیں اور کہنے لگی یہ والا واقعہ حضرت عباس کا ضرور پڑھنا، یہ جو خیمے فرات سے ہٹانے والا اس میں حضرت عباس کی شجاعت ضرور پڑھنا۔ اور اس کے بعد انہوں نے میر انیس کا ایک شعر پڑھا، میری بہن نے۔ تقریر ختم ہو گئی، بس 2 منٹ کے مصائب ہیں، آنسو ان کے جاری ہو گئے، اور جب آنسو جاری ہوتے تھے تو پورے جسم سے کانپنے لگتی تھی، رونے لگتی تھی۔ اب بیت پڑھی کہ یہ بیت میر انیس کی پڑھ دینا۔ جب یہ واقعہ پڑھنا میں نے وہ واقعہ بھی پڑھا، اور وہ بیت بھی جو ان کی فرمائش تھی 8 کی مجلس سن لیجیے، اس میں یہ بیت، اور یہ بیت پڑھ کے جو وہ بے حال ہوئی تو میں ان کی بے قراری اور گریا اور محبت اہل بیت پہ متاثر ہو گیا اور کہا یہ بیت ضرور پڑھنا۔ کیا ہے بیت؟ بتا کے پڑھا ہے میں نے 8 کو اسی سال کہ منظر یہ ہے کہ خیمے ہٹنے کے لیے تلواریں کھینچی ہیں، آگے بڑھ کے فوج کو کافی دور پر بیبیوں اور امام سے دور جا کے لشکر کو روکا، ایک تلوار پر کئی ہزار کا لشکر رکا ہوا، ظاہر ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، عباس نے روکا ہوا۔ پھر امام حسین اسی مرثیے میں انیس نے کہا کہ آواز دی عباس تمہیں میرے سر کی قسم واپس آ جاؤ۔ اب یہ حسین نے کیوں قسم دی ہے؟ اس لیے کہ فضا کے ذریعے بی بی نے یہ کہلوایا ہے، عباس سے کہہ دو بچوں کا ساتھ ہے، تلوار نہ چلے، بچے دہل جائیں گے،
ہماریوں میں. عباس آ جاؤ, آ جاؤ عباس, تمہیں میرے سر پاک کی قسم. اچھا عباس آ گئے, واپس آ گئے. عباس دنیا بہت بڑی ہے, پانی دینے والا اللہ ہے, دریا چھوڑ دو, چلو سامنے وہاں چلتے ہیں, صحرا میں اپنے خیمے دور پہ برپا کرتے ہیں, تم بھی چلو اور وہاں خیمے لگوا دو. اب بیت سنیے گا میرے نیز, جاؤ آقا خیمے کس جگہ پہ لگائے جائیں گے؟ ہماری کے پاس جاؤ, زینب سے پوچھو کہ خیمے کہاں برپا ہوں. اب بے سنیے گا, جو سن کر میری ہمشیرہ رونے لگی. عباس ہماری کے سامنے آئے, زینب کی ہماری کے سامنے آئے. کل حضرت زینب کی مجلس جو ہوگی اس میں علم حضرت زینب کا برآمد ہوگا, اور آخری مجلس میں جو علم ہوتا ہے جناب سیدہ کے نام سے منسوب ہے 3 جمادی سے. تو کل آپ اس طرح آئیے گا کہ استقبال کریں مجلس کے بعد شہزادی کے علم کا, اور نوحہ بھی آج بھی حضرت زینب کا ہوگا اور کل بھی ہوگا. اب 3 مجلسیں حضرت زینب کی ہو گئیں, 3 جناب سید. عباس آئے اور گھٹنوں کو ناکے کے سامنے زمین دوش کیا اور دونوں ہاتھ جوڑے. شہزادی کونین کی بیٹی زینب کبریٰ کا ناکا ہے. اور عباس اس طرح, اب بیت سنیں گے آپ, بس اگر آپ چاہیں تو میں اسی بیت پہ تقریر ختم کر دوں, ایسی گریا والی بیت. دیکھیے میری طرف دیکھیے گا, عباس زینب بلندی پر, نیچے عباس. حاضر ہے جانثار امام غیور کا. یہ تو میں تو یوں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, عباس جب حضرت زینب سے بات کرتے تھے, کچھ سمجھ رہے ہو؟ حاضر ہے جانثار امام غیور کا, برپا کہاں ہو خیمہ اقدس حضور کا. برپا کہاں ہو خیمہ اقدس, خیمہ اقدس حضور کا. کیا نہ گریا آپ نے, شیر کی روح تک پہنچ گئے. اب تو سمجھ میں آیا کہ وہ روئی کیوں تھی, بیت سنا کے مجھے کیوں روئی تھی. اب آگے جواب ہے, حضرت زینب کا جواب ہے, بھائی عباس جہاں میرے بھائی کو چین ہو بس اس جگہ خیمے لگا لو. ایک ایک جملہ قیمتی ترین, خیمہ وہاں بپا کر دو. حضرت زینب فرمائی, اے بھائی عباس میں تم پر فدا, بہن تم پر صدقے, میرے بھائی جہاں میرے بھائی حسین کو چین ہو وہاں خیمہ لگا لو. عباس نے خیمے لگا دیے, خیمے لگ گئے, اہتمام ہوا, پردے بناتے, بیویاں اتری. حضرت زینب اپنے خیمے میں پہنچی, حسین خیمے میں داخل ہوئے, اور ساتھ میں عباس کمر میں تلوار لگائے. دونوں بھائی آگے پیچھے, آگے حسین پیچھے عباس. حضرت زینب پریشان کھڑی ہوئی ہیں, جو ہو چکا ہے رد و بدل کہ خیمے یہاں سے ہٹا لو, لشکر بہت بڑا آ گیا ہے خیمے ہٹوانے. اب حضرت زینب پریشان یعنی انتظار میں ہے کہ بھائی آئے تو اصل واقعہ معلوم ہو. بہن سامنے, حسین آئے, بجائے اس کے جو ہوا ہے وہ واقعہ بھائی بہن سے بیان کرے, بہن تو ہماری میں ہے, اور وہاں جو واقعہ ہوا ہے اس کے گواہ حسین ہے. بجائے اس کے پہنچتے ہی کہا, زینب آج تو تمہارا شیر بڑے جلال میں تھا, ہم نے تو پہلی بار عباس کو ایسے دیکھا. جملہ سنو گے, اے بہن کچھ میرے بھائی پر سے صدقہ کا